الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ سورۃ منافقون الحمدللہ اس کا بھی اختتام ہوا۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورۃ تغابن اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک اس سورت کو ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ منافقون کے اندر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ہماری دی ہوئی دولت میں سے جہاد میں خرچ کرو۔ اب سورۃ تغابن اس میں بطور ترقی اللہ فرمائیں گے چلو مان لیتے ہیں دولت تمہاری ہے، چلو تمہاری صحیح، لیکن تم اللہ کو قرض دے دو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ اس کا تم کو کئی گنا زیادہ کر کے دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک دے گا تمہیں۔ اور اس کا خلاصہ وہی چیز ہے، انفاق فی سبیل اللہ مقصودی مضمون صورت کے آخر میں بیان ہوگا۔ مسئلہ توحید کا دوبارہ اللہ پاک اعادہ فرمائیں گے۔ تخویف دنیاوی اور اخروی اللہ پاک کی صورت کے اندر بیان فرمائیں گے، اور نیز انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ وہ صورت کا بنیادی مضمون ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں جی۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکیاں بیان کرتی ہیں واسطے اللہ کے، ما فی السماوات وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں، لہ الملک واسطے اسی کے ہے بادشاہی، والہ الحمد اور واسطے اسی کے ہے تعریفیں، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ اب وہی بات کہ اللہ پاک نے اس سورت کو بھی تسبیح سے شروع فرمایا، مسئلہ توحید سے اللہ پاک نے شروع فرمایا ہے، اور تفصیل میں پیچھے سمجھایا ہوں کہ سورت طلاق تک یہ ساری مسبحات جو صورتیں ہیں اس کے اندر یا جہاد فی سبیل اللہ ہے یا انفاق فی سبیل اللہ، اور توحید سے اللہ پاک سورت کو اس وجہ سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو تم نے انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے وہ اسی مسئلہ توحید کے لیے کرنا ہے۔ سورت حدید کے اندر اللہ پاک نے دونوں مضمون اکٹھے کیے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ وہاں یہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رستے میں جو تم نے خرچ کرنا ہے وہ اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ کے دین کو تقویت پہنچے، اللہ کا دین عروج پکڑے، اور جو جہاد کر رہے ہیں، جو تم نے جان قربان کرنی ہے، وہ بھی اسی کی غرض سے، مسئلہ توحید کی غرض سے کہ اللہ کا نظام دنیا کے اندر غالب ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ بار بار ان صورتوں کو کس سے شروع کر رہے ہیں؟ تسبیح سے شروع کرتے ہیں۔ کہیں سبح للہ آتا ہے، کبھی یسبح للہ آتا ہے۔ مقصد اللہ کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ لوگوں کا اصل مسئلے کی طرف رجحان رہے، اصل مسئلے سے لوگ کہیں غافل نہ ہو جائیں، اور وہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ توحید ہے، جس کی خاطر انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ ساری زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی کیا کر رہی ہیں؟ تسبیح بیان کر رہی ہیں، پاکیاں بیان کر رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو اور صفات کو شریکوں سے پاک سمجھتی ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفات کو شریکوں سے پاک کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ فرمایا یسبح، پاکیاں بیان کرتی ہیں، تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا اللہ نے وہ چیزیں اللہ کی تعریفیں کیوں نہ کریں، وہ چیزیں اللہ کی پاکیاں کیوں نہ بیان کریں؟ لہ الملک، کیونکہ بادشاہت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، یہ مستقل بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ یہ عارضی طور پہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ اور نیز دوسری بات یہ ہے جو نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں
اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا کے بادشاہ نہیں چلا رہے، کسی لحاظ سے بھی نہیں چلا رہے۔ اب اگر کہیں کہ نہیں جی دنیا کا نظام تو ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا نظام ہمارے حکمران چلا رہے ہیں یا کسی اور ملک کا نظام دوسرے حکمران چلا رہے ہیں، یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے ان کو ان کے اختیار میں دیا ہے، اور اس میں بھی یہ پابند اللہ پاک کے ہیں کہ تم نے حاکم بن کے میرے دین کے لیے تم نے اپنی رعایا کو سبق پڑھانا ہے، اپنی رعایا کو میرے دین کی طرف لگانا ہے۔ لیکن ان حاکموں نے اگر تو اللہ کے ان وعدوں کو پورا کیا تو ٹھیک ہے، یہ زمین پر اللہ کے خلفاء ہیں، لیکن اگر انہوں نے اللہ کے وعدوں کو پورا نہیں کیا، اپنی سرزمین پر بطور حاکم ہو کے بھی انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نہ نافذ کیا، اپنی رعایا کے اندر عدل و انصاف کو قائم نہ کیا، امن کو قائم نہ کیا، انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا ہے۔ اگرچہ جس طرح مرضی یہ بادشاہ ہوں، لیکن یہ نظام نہیں چلا رہے ہیں، نظام تو اللہ نے دیا ان کو۔ قرآن پاک سارا نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے، اللہ نے تو سارا نظام دیا کہ اس کے مطابق ملک چلانے ہیں، تو لیکن اگر وہ اس سے بغاوت کر کے چلا رہے ہیں تو یہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، تو نہیں چلا سکتے تو گناہگار ہوں گے، چلائیں گے تو اللہ کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں گے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت والے دن عمر سے اس کا بھی سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا کے جو بادشاہ حاکم ہے یہ دنیا کا نظام نہیں چلا رہے، نظام چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ کس طرح ہے آپ دیکھیں، دن اور رات کے اندر جو اختلاف ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے ہیں یہ دن اور رات کا جو آنا جانا ہے اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ ہم کر رہے ہیں یہ کام سارا، کبھی رات ہے اس کے پیچھے دن ہے پھر رات ہے، یہ نظام زندگی اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد سورج کا طلوع ہونا، چاند کا طلوع ہونا، ستاروں کا طلوع ہونا، سمندر کا نظام ہے، پہاڑوں کا نظام ہے، یہ کون سنبھال رہا ہے سارا؟ اللہ۔ یہ کوئی دنیا کے بادشاہ نہیں کر رہے یہ کام سارا۔ زمین کو اللہ نے جو مضبوط کیا ہے پہاڑوں کو میخیں بنا کے، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کسی انسان کا کام تو نہیں ہے۔ انسان کے بس کی بات بھی نہیں تھی کہ وہ زمین کو اس طرح پانی کے اوپر بچھا کے وہ اس کو مضبوط کر سکے، انسان کے بس کی بات بھی نہیں تھی یہ۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو بڑی بڑی میخیں بنا کے زمین کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ سمندروں کا نظام ہے، دریاؤں، ندی نالوں، نہروں کا نظام ہے، یہ کون چلایا؟ کس نے چلایا ہے؟ اللہ نے چلایا ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ ہوا چلانی اللہ بند کر دے، بولو کون بچے گا؟ کون چلا رہا ہے ہوا؟ اللہ چلا رہا ہے، بند کر دے اللہ پاک۔ یا ہوا تو چلا کے رکھے لیکن ہوا کی آکسیجن اللہ ختم کر دے، پھر بھی نہیں کوئی انسان زندہ رہ سکتا۔ یہ اصل نظام ہے، یہی اصل نظام ہے۔ رات اللہ برپا کیے رکھے، اللہ کہے دن کو تو نے طلوع نہیں ہونا، بس رات ہی رہے گی۔ کیا کر لے گا انسان؟ کتنی کو لائٹیں جلا لے گا، کتنی کو بجلی پیدا کر لے گا؟ نظام زندگی تباہ ہو جائے گا سارا۔ تو اصل جو نظام کائنات ہے چلانے والی ذات وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ تو بس یہ جن کو کرسیاں مل گئی ہیں یہ خود بخود یہ ایسے بن گئے کہ بھول چکے ہیں اللہ کا رستہ، کہ اللہ نے کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے سر پہ رکھ دی ہے۔ حالانکہ جب حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو خلافت دینے لگے تھے مرض الوفات میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری اسلامی تاریخ میں صرف حضرت عمر کی حاکمیت ہے، صرف حضرت عمر کی حاکمیت جو ووٹنگ کے ذریعے نہیں ہوئی تھی۔ نہیں سمجھے؟ ووٹنگ کے ذریعے حضرت عثمان کی خلافت جو تھی وہ بھی ووٹنگ کے ذریعے تھی، حضرت علی کی خلافت بھی ووٹنگ کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن یہ واحد خلافت حضرت عمر کی ہے، یہ ووٹنگ کے ذریعے نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی سوچ، ان کو حکمت اتنی اعلیٰ درجے کی دی تھی کہ مرض الوفات میں حضرت عمر کو بلا کے خلافت سونپ رہے ہیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں ذرا اس بات پہ۔ اپنے بیٹے بھی تھے، عبد الرحمن تھا، ابوبکر صدیق کا بیٹا تھا، سگا بیٹا تھا عبد الرحمن، صحابی تھا اوپر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کو کیا مسواک کی ضرورت ہے؟ میں مسواک منگوا دوں؟
تو حضرت عائشہ نے اپنے اس بھائی عبد الرحمن کو کہا تھا کہ مسواک لے کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لے کے آئے تھے عبد الرحمن، اس وقت زندہ تھے، اعلیٰ صحاب میں تھے عبد الرحمن، لیکن ابو بکر صدیق نے اس کو بھی خلافت نہیں دی، کیونکہ ذمہ داری کیا تھی؟ بہت بڑی تھی، جانشینی دیکھو کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دین پھیلانا ہے، دین کا نظام سنبھالنا ہے، رعایا کو سنبھالنا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، پھر اس کے بعد جہاد کی فتوحات، جو زمینیں فتح ہو جائیں ان کے اوپر نظام زندگی، اس رعایا کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، غیر مسلم کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، پھر جو مال غنیمت آ جائے وہ کس طرح تقسیم کرنا ہے، مال فیع آ جائے وہ کس طرح تقسیم، یہ سارا وزن یہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ خلیفہ وقت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو سوچ تھی، جو نظر تھی، وہ اللہ نے کم نہیں دی تھی کہ کوئی ووٹنگ نہیں ہے، چلو میں اتنے بندے بناتا ہوں، ان میں سے خود ہی ووٹنگ کر لو، خود ہی اپنا خلیفہ، نہ، بلکہ حضرت عمر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے عمر میں خلافت تیرے حوالے کرتا ہوں، اور آگے سے حضرت عمر بھی عمر تھے، فرمایا لا حاجت علی بہا، کہ حضرت مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، حضرت مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی دیکھو ووٹ نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں اجاڑا جا رہا، کچھ بھی نہیں ہے، کہا میں نہیں اسے چاہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ولیکن بہا الیک حاجۃ، میری مجبوری دیکھ، خلافت کو اس وقت تیری بڑی ضرورت ہے، یہ جملہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، ولیکن بہا الیک حاجۃ، ٹھیک ہے تجھے حاجت نہیں، لیکن خلافت کو تیری بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ پھر جب خلیفہ بنا دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اللہ کے آگے دستے سوال دراز کیا اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ، زمین کے اوپر جو تیرا سب سے محبوب ترین بندہ تھا، میں نے خلافت اس کے سپرد کر دی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ تھے کہ تیرا سب سے محبوب ترین بندہ جو تھا وہ یہ تھا۔ اچھا، جب حضرت ابو بکر صدیق بنا رہے تھے نا حضرت عمر کے، لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ عمر کو خلافت مل رہی ہے، لوگ آ کے حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھاتے، حضرت صاحب اس کو خلافت نہ دینا، اس کی طبیعت بڑی سخت ہے، وہ اس سے رعایا تنگ آ جائے گی، اس سے تو اس کا تو مزاج بڑا سخت ہے، لوگ اس سے خوف کھائیں گے، ڈریں گے۔ غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے یا سعد بن ابی وقاص، سمجھایا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں جانتا ہوں عمر کی طبیعت سخت ہے، لیکن جب اس کے کندھوں پہ خلافت کا بوجھ آئے گا نا، اس کی طبیعت خود بخود نرم ہو جائے گی۔ اب غور کرو نا، حضرت اپنی فراست سے جان رہے تھے کہ جب اس کے اوپر یہ بوجھ پڑ جائے گا نا خلافت کا، وہ عمر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ مل کے ایک بادشاہی کی زندگی گزاری ہے، جو بات بات پہ تلوار نکالتا تھا اپنی، جو تھوڑی تھوڑی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تلوار نکلتی تھی، لیکن جب اس کے کندھوں پہ خلافت کا بوجھ پڑتا ہے، اب اس کی تلوار نیام سے ذرا سمجھ سوچ کے نکلتی ہے، سمجھ سوچ کے نکلتی ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت ابو بکر صدیق کا دور، حضرت عمر ان کے ساتھ جس طرح رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دور وقت گزرا حضرت عمر کا، اس دور میں اور حضرت کی اپنی خلافت کے دور میں آپ کو بڑا فرق سمجھ آئے گا کہ خلاصہ کلام بادشاہی کی جب زندگی تھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر صدیق کی، یہ حضرت عمر کی بادشاہی کی زندگی یعنی فقیری کی زندگی ہے، لیکن انہوں نے بادشاہی میں گزاری ہے، اونچے بن کے رہے، لیکن جب خود بادشاہت ملی پھر وہ زندگی فقیری کی حالت میں گزاری ہے، فقیری کی حالت میں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ عیسائی بیت المقدس کے اوپر قابض ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں شام، عیسائی کہتے ہیں مسلمانوں کے لشکر سے کہ اپنے حاکم کو بلا کے لے آؤ، ہماری انجیل میں اس کی کچھ نشانیاں لکھی ہیں کہ بیت المقدس کو جو فتح کرے گا اس کی یہ نشانی ہے، ہم جب اس کے اندر نشانیاں دیکھ لیں گے آپ کو بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ابو عبیدہ نے خط لکھا مدینے حضرت عمر کو کہ امیر المومنین اس طرح یہ عیسائی کہہ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. رخت سفر باندھا، گھر گئے، ٹاٹ کا لباس پہنا، پھٹا ہوا لباس، 17 پیوند لگے ہوئے، یعنی پھٹا ہوا لباس، اس کو سلائی کیا ہوا، اس کو پیوند کہا جاتا ہے. اور بٹن کی جگہ کیا لگایا تھا؟ کانٹے درخت کے، اس طرح اپنا وہ گریباں بند کیا ہوا ہے. جب باہر آئے گھر سے، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسا حلیہ، آپ دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں، ایک حاکم بن کے جا رہے ہیں، ذرا اپنا حلیہ تو بنائیں تھوڑا سا، یہ تو کوئی حلیہ نہیں آپ کا. پتا چلے مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، پتا چلے مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے. لوگوں نے بڑا زور ڈال کے منت سماجت کر کے حضرت عمر کو ایک اچھا لباس پہنوا دیا، لیکن حضرت تیار نہیں تھے. صحابہ نے منت سماجت کر کے، زور زبردستی کر کے، اصرار کر کے اچھا لباس پہنوایا. ٹھیک ہے، پہن لیا. ایک غلام ساتھ لے کے جا رہے ہیں. آپ غور کرو، سادگی دیکھو، ایک غلام ساتھ ہے. بہت بڑے باڈی گارڈ نہیں لے کے جا رہے، بہت زیادہ فوج نہیں لے کے جا رہے، کیونکہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے ساری خدائی اس سے ڈرتی ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے صرف، تو اللہ اپنی مخلوق کے دل میں اس کا رعب ڈالتا ہے. ایک غلام پکڑا بس ساتھ، رفیق سفر، ایک غلام بس، فوج نہیں، ایک فوجی بھی نہیں، صرف غلام. اس کو لیا ساتھ. ایک اونٹ ساتھ تھا. غلام سے کیا کہتے ہیں؟ غلام سے کہتے ہیں پہلے باری باندھ لی کہ ایک دفعہ میں سوار ہوں گا، تو مہار پکڑ کے آگے چلے گا، پھر میں اتروں گا، تو سوار ہوگا، میں مہار پکڑ کے آگے چلوں گا. اب سادگی دیکھو نا ذرا، غور کرو ذرا. جب حضرت عمر کی ایسی بات بیان کرتے ہیں ہم، آپ کا ذہن فوراً اپنے حکمرانوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے مل جائیں. لیکن میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، ضرورت نہیں ہے مجھے موازنہ کرنے کی، کیونکہ کہاں عمر اور کہاں یہ کوئی موازنہ نہیں ہے ان کا. اب باری باندھی، اب وہ لباس پہنا ہوا ہے خوبصورت، تھوڑا سا سفر کیا. حضرت عمر نے غلام سے کہا بابا یہ میرے اوپر بڑا بوجھ بن رہا ہے لباس، وہ میرا ٹاٹ کا لباس نکال، میں دوبارہ وہ پہننا چاہتا ہوں. وہ لباس اتارا اچھا خاصا، وہ لباس پہن لیا دوسرا ٹاٹ کا. پھر دوبارہ سارا سفر حضرت پیدل اسی طرح کیا. ایک بار غلام سوار ہوتا ہے، ایک بار خود سوار ہوتا ہے، ایک بار غلام، ایک بار خود. بیت المقدس، اس کی چھت کے اوپر غالباً عیسائی کھڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے پادری علماء کھڑے ہوئے تھے. اب جب بیت المقدس قریب آیا ہے تو باری تھی غلام کے سوار ہونے کی. بیت المقدس بھی قریب ہے، باری کے اعتبار سے کس کی ہے؟ غلام کی. تو اب غلام نے کہا کہ حضرت صاحب میں اپنی باری معاف کرتا ہوں، بیت المقدس قریب ہے، اب آپ خود سوار ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے، حاکم چلا رہا ہے. حضرت میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ گرچہ میری باری ہے میں معاف کرتا ہوں، لیکن آپ اونٹ کے اوپر چڑھ کے سوار ہو. حضرت عمر نے کہا نہیں، باری تیری ہے، تو ہی سوار ہوگا، تیری باری ہے، تو ہی سوار ہوگا، میں تیرا حق نہیں مارنا چاہتا، میں مہار پکڑ کے جتنی تیری باری بنتی ہے میں لے کے چلوں گا. عیسائیوں نے کھڑے ہو کے دیکھا، انجیل کے اندر نشانی لکھی ہے جو بیت المقدس فتح کرنے آئے گا اس کا لباس ٹاٹ کا ہوگا، پیوند لگے ہوں گے. عیسائیوں نے دیکھا جو لے کر آئے گا بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، حاکم آئے گا مسلمانوں کا، اس کا وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے لیے چلے گا، اور اس کا غلام جو ہوگا وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا. جب ساری انجیل کی نشانیاں عیسائیوں نے دیکھی، چابی نکالی بیت المقدس کی، حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دی، یہ لے ہم چھوڑتے ہیں بیت المقدس. اس وجہ سے حضرت عمر کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں بیت المقدس کیا ہوا ہے؟ فتح ہوا ہے. پھر وہ ساری ذمہ داریاں حضرت عمر نے وہیں پہ حضرت ابو عبیدہ کو سنبھال دی، پھر خود واپس مدینے آ گئے. ایسی سادگی تھی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خلافت کا بوجھ آیا، ایک حاکم تھے، حضرت سمجھتے تھے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی آزمائش کے اندر ڈال دیا ہے. افغانستان جب فتح ہوا، طالبان نے کیا کہا تھا
کہ ہم نے 20 سال جو امریکہ سے جنگ لڑی ہے وہ کوئی آزمائش نہیں تھی ہمارے اوپر. اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی ہے کہ رعایا کے اب ہم نے حقوق پورے کرنے ہیں. اب اصل ہمارے اوپر امتحان شروع ہوا ہے. جو حاکم یہ سمجھ لینا کہ ہمارے اوپر یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو اللہ نے ہمیں کرسی پر بٹھا دیا, کہ میرے ملک کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا, کوئی پیاسا تو نہیں مر رہا, کوئی بے سکون تو نہیں ہے, پھر ہی اس کو سمجھ آ سکتی ہے نا. لیکن جس کو اپنا پیٹ پالنے کی پڑی ہو, اپنی جاگیریں بنانے کی پڑی ہو, ایسا حاکم کبھی بھی رعایا کے حقوق پورے نہیں کر سکتا ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو بادشاہت اللہ نے فرمایا صرف کس کی ہے؟ اسی کی. اس لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کس کی تعریف کر رہی ہے؟ اللہ کی. پھر فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ, اور تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں. اسی وجہ سے ہر چیز اس کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے. اور اس کی کیا تخصیص؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. جب بادشاہت بھی اسی کی ہے, جب قدرت بھی صرف اسی کی ہے, جب تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں, تو کارساز اور مشکل کشا بھی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آگے دیکھیں جی. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہ اب عقلی دلیل شروع ہو گئی ہے جی, ٹھیک ہے. وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا تم کو. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ, پس بعضے تو تم میں سے کافر ہوئے, وَمِنْكُمْ مُؤْمِن, اور بعضے تو تم میں سے مومن. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ پاک ساتھ ان اعمال کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا انسان تو اپنی پیدائش کے اوپر تو غور کر, تجھے پیدا کس نے کیا, بس اتنا دیکھ لے تجھے پیدا کس نے کیا. توحید فی الخالقیت, اس کا منکر کوئی نہیں ہے. توحید فی الخالقیت, اس کا منکر مشرک بھی نہیں ہے. توحید فی الخالقیت, اس کا منکر یہودی اور عیسائی بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی جی. مشرکین, یہودی, عیسائی کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. مسلمان کا بھی یہی نہیں. مشرکین, اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ میرے پیغمبر ان سے سوال کرو تمہیں کس نے پیدا کیا, تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. توحید فی الخالقیت میں مشرکین ٹھیک تھے, خالق اللہ کو مانتے تھے. اس وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پیدا کرنے والی ذات جب اللہ کی ہے تو پھر تمہیں اپنا مشکل کشا اور معبود کس کو ماننا چاہیے؟ اللہ کو ماننا چاہیے نا. آگے دیکھیں اللہ نے شکوہ کیا ایک, فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, پس بعضے تو تم میں سے کافر ہوئے اور بعضے تم میں سے مومن ہوئے. اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جب پیدا کرنے والی ذات میری ہے تو یہ بات تقاضا کرتی تھی کہ تم سب کے سب کیا ہوتے؟ مومن ہوتے. سمجھ آ رہی نا بات؟ جب پیدا کرنے والی ذات میری ہے تو یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ سب کے سب تم مومن ہوتے. لیکن پھر بھی تم نے کیا کیا؟ تم میں سے بعضے کافر ہوئے اور بعضے کیا ہوئے؟ مومن ہو گئے. لیکن ٹھیک ہے, یہ تمہاری مرضی. نہیں تم میں سے کوئی مومن ہوا, مومن تھوڑے ہوئے, کافر ہوئے. واللہ بما تعملون بصیر, ایک وقت آئے گا, میں اس وقت تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں, ایک وقت آئے گا میں تمہارے اعمال کی خبر تمہیں دوں گا. ہر کسی کو جزا و سزا اس کے مال کے مطابق ملے گی. پھر فرمایا خلق السماوات والارض بالحق. اچھا یہ جو ہے نا فمنکم کافر ومنکم مؤمن, اس کو ذہن میں رکھنا ہے, اس کے اوپر میں تفصیل کروں گا ابھی. خلق السماوات والارض بالحق, پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق کی ساتھ حق کے. کیا مطلب ہے ساتھ حق کے؟ کیا مطلب؟ ٹھیک ٹھیک پیدا کیا, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو پیچھے بھی ایک بات جگہ سمجھایا ہوں. اصل مطلب ہے اظہار حق کے لیے. کس کے لیے؟ اظہار حق کے لیے. کیونکہ اللہ نے یہ جتنی بھی کائنات بنائی ہے اپنی توحید کے اظہار کے لیے, کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں, لوگ میری نشانیوں میں غور و فکر کریں, دیکھیں کہ یہ نظام چلانے والی ذات کس کی ہے. یہ ساری نشانیاں اللہ کی توحید کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اس نظام کو چلانے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہو سکتی ہے. آپ کے پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ اب کیا ہے, صدر کا تو کسی کو نہیں پتا ہوگا کون صدر ہے کون نہیں. یہ تو 73 سے یہ جھگڑے چلتے آ رہے ہیں کہ صدر کے پاس اختیارات ہونے چاہیے, وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے.
لیکن اب چونکہ وزیر اعظم کا پتہ ہوتا ہے سب کو کہ وزیر اعظم کے پاس سب کے اختیارات ہیں، چونکہ اب وزیر اعظم کے پاس بھی سارے اختیارات نہیں ہیں، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اب تو وہ بھی نہیں. وزیر اعظم کو کس لیے رکھا ہوا ہے اس وقت؟ بس قرضہ لے کے آ باہر سے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے آپس میں تقسیم کر لیں. اس کام کے لیے وزیر اعظم ہے بس. اور کون کا کام ہے بیچارے کے پاس؟ کوئی کام نہیں. IMF کے پاس جائے یا کسی اور ملک کے پاس چلا جائے، مانگ کے آ جائے اور آ کے آپس میں بانٹ لیں، یہ اختیار ہے بس. باقی جو سارا ملک کا نظام چلانے والے وہ نیچے والا طبقہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں چلاتے. ہمارے ملک کے اندر جو بڑے بڑے بدماش گروپ مافیا بیٹھا ہے، یہ اس وقت ملک چلا رہے ہیں. حاکم کے بس کی بات بھی نہیں اب رہی. ایسا ایسا انہوں نے پھنسا دیا ہے پکڑ کے نیچے والے طبقے نے حکمرانوں کو کہ حکمران بیچارے وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ اگر ان کی بات نہ مانی تو ہمارے راز کھل جائیں گے سارے. نیچے والا طبقہ چلا رہا ہے ملک سارا. تو جب کئی حاکم ایک ملک کو چلا رہے ہیں تو نظام صحیح چلے گا؟ اگر اس نظام کو، یہ کائنات کے نظام کو اگر دو معبود چلاتے، دو الہ چلاتے تو کائنات کا نظام صحیح چلنا تھا. یہ تو اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں دو الہ ہوتے، دو معبود ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد پڑ جاتا. ایک معبود کہتا کہ بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہ بارش نہیں برسے گی. ایک کہتا ہے 5 نمازیں فرض کرنی ہے، دوسرا کہے گا نہ 5 نہیں 25 ہوں گی. سمجھ آ رہی بات؟ ایک کہتا کہ نہیں ہوا چلانی ہے، دوسرا کہتا نہیں آندھی چلانی ہے. اس طرح فساد ہو جاتا دونوں کے درمیان، تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا. اس لیے کائنات کا نظام چلانے والی ذات صرف ایک ہی ہے، یہ اس وجہ سے ٹھیک ٹھیک نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بالحق اظہار حق کے لیے. ٹھیک ہے، آگے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بنایا تمہاری صورتوں کو، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پس بہترین خوبصورت تمہاری صورتوں کو بنایا. ٹھیک ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بہترین بنایا تمہاری صورتوں کو، خوبصورت بنایا. کیا ہی، ٹھیک ہے، یہ تعریف ہے. اب دیکھو فرمایا کہ زمین و آسمان کو بنانے کے بعد اب اپنی پیدائش کے اوپر بھی ذرا غور کر لو، تمہیں ہم نے کتنا خوبصورت بنایا. اچھا یہاں پہ اللہ نے ہر مخلوق کی بات نہیں کی، صرف انسان کی بات کی ہے کہ دیکھ تو صحیح. جہاں بھی اللہ نے مخلوق کی پیدا ہونے کی بات کی ہے نا قرآن پاک میں، وہاں پہ اللہ نے کیا کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا. انسان کو اللہ نے جب اس کی پیدائش کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، کہ اپنے ہاتھ سے اس کو پیدا کیا ہم نے. یعنی اس کی شان، اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. باقی کسی مخلوق کی پیدائش کا اپنے ہاتھ کی طرف اللہ پاک نے نسبت نہیں کی سوائے انسان کی. لیکن آپ غور کریں، واقعتاً انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا، ذرا اپنا موازنہ دوسری مخلوق سے کر لے، کرے ذرا دوسری مخلوق سے، کہ واقعتاً اللہ پاک نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا انسان کو؟ کتنا خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا. بولنے کی جو اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے، جس طرح اللہ سورۃ رحمان میں بیان کیا ہے، علمہ البیان، اس نے تمہیں بیان کرنا سکھایا، یعنی بولنے کی تعلیم دی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن کی تعلیم تمہیں دی ہے، بولنا تمہیں سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے. یہ نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ چلنے کا انداز دیکھو انسان کا، ہاتھ جو اللہ نے بنایا یہ دیکھ لو اللہ پاک کے کیسے خوبصورت ہے دیے ہوئے. کان کی بناوٹ دیکھو، ناک کی بناوٹ دیکھو، زبان دیکھو، ہونٹ دیکھو، گردن دیکھو، کندھے دیکھو، ٹانگیں دیکھو، پھر پاؤں دیکھو، اس کی انگلیوں کا تناسب دیکھو، کیسے خوبصورت طریقے سے اللہ پاک نے بنائی ہیں انگلیاں. ایک ہاتھ میں سے ایک انگلی کم ہو جائے، ظاہری اور باطنی اعتبار سے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. ظاہری ہاتھ بدصورت لگتا ہے، باطنی کوئی چیز اگر اس سے پکڑنی ہو تو انسان نہیں بدل سکتا، کام نہیں ہو سکتا اس کا. آنکھ، 2 آنکھیں ہیں، دونوں آنکھوں کی نظر کے اندر اللہ پاک نے ایک فرق رکھا ہے.
آپ ایک آنکھ بند کریں ایک چیز آپ کو دور نظر آئے گی، ایک آنکھ بند دوسری بند کریں پہلی کھولیں آپ کو نزدیک نظر آئے گی۔ اگر ایک آنکھ خدا نہ خواستہ اللہ پاک بچائے نہیں ہے بندے کی، ایک آنکھ سے کام چلا رہا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ چے جائے کہ نبینا، اللہ معاف فرمائے۔ کانوں کی سماعت ہے، اللہ نے ایک نہیں 2 کان دیے ہیں تاکہ اس کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ ادھر سے سنو اور ادھر سے نکالو، ادھر نہ لے کے آؤ اس کو۔ 2 کان اللہ نے اسی لیے دیے، چلو ایک سے کام نہیں دوسرا چل جائے۔ ناک کے 2 سوراخ دیے، چلو ایک بند ہو جائے دوسرا اس سے سونگھ سکے۔ زکام ہوتا ہے، دونوں سوراخ بند ہو جائے انسان کی موت سامنے آ جاتی ہے۔ دماغ گھما کے رکھ دیتا ہے زکام انسان کا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے دل دیکھو کیسا دیا، دل 2 نہیں دیے ہیں نا، دل ایک ہی دیا ہے۔ وجہ کیونکہ اس وجہ سے کہ انسان تو نے جب دنیا میں جانا ہے، دل ایک ہے، لہٰذا اس میں محبت بھی صرف ایک کی بسی گی، اور وہ صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ دل ایک دیا ہے، بس 2 نہیں دیے۔ ایک دل، محبت بھی ایک کی بس ہے۔ پھر کھانے پینے کا نظام ہے انسان کا کیسا خوبصورت چل رہا ہے۔ میدا انسان کے جو اندر خوراک جاتی ہے چورا چورا کرتا ہے، لیکن انسان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی، محسوس تک نہیں ہوتا کہ اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے۔ 20 میٹر لمبی انتڑیاں ہیں انسان کی، اس میں سے خوراک گزر کے جاتی ہے، لیکن کبھی محسوس ہوا نہیں ہوتا محسوس۔ یہ خدا کا نظام ہے بنایا ہوا۔ اور پھر شکلیں دیکھو، پوری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قیامت تک لوگ آئے۔ یہ جو ہندوانہ جو ہمارے لوگوں کے اندر جو مشہور ہو چکی نا باتیں کہ دنیا میں ایک شکل کے 7 بندے ہوتے ہیں، یہ بکواس ہے ساری۔ خدا کی قدرت کے اوپر تم انگلی اٹھا رہے ہو، کیا اس کی قدرت اتنی کمزور ہے؟ اتنی کمزور ہے؟ اللہ نے امتیاز رکھا ہے انسانوں کی شکلوں میں۔ باپ ہے، اس کے بیٹے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ باپ کی شکل سے بیٹوں کی شکل ملتی ہے، لیکن ایک جیسی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ 2 جڑواں بھی آ جاتے ہیں نا ماں کی کوکھ سے، ان کی شکل میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے، ان کی شکل بھی مکمل ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ غلط باتیں ہیں، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں ساری کہ ایک شکل کے 7 بندے ہوتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ انسان ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ پیدا ہوتا ہے، ایک بار مرتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے، ایک دوسری بار مرتا ہے پھر تیسری بار پیدا ہوتا ہے۔ کیا اللہ کی جو مخلوق ہے، کہ اللہ کا نظام اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ کو بنانے کے لیے انسان ہی نہیں مل رہے؟ بھائی اللہ پاک کی قدرت تو بہت وسیع ہے، جس کی نہ حد نہ کنارہ۔ یہ تو نطفہ در نطفہ انسان پیدا ہوتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں۔ ایک شکل کے 7 بندے، آج تک آپ نے کبھی زندگی میں کبھی سنا ہو، کبھی دیکھا ہو اس چیز کو کہ میں نے جی ایک شکل کے 2 بندے دیکھے ہیں؟ بھی ہی نہیں ان کی شکلیں آپس میں ملتی ہوں۔ یا کبھی آج تک ٹی وی کے اوپر کوئی چینل کے اوپر کوئی امریکہ نے کوئی بات شائع کی ہو کہ ایک شکل کے 7 بندے؟ اب تو نادرہ دفتر ہے نا، ہر کسی کی شکل وہاں پہ محفوظ ہے، تصویریں دی جاتی ہیں۔ نادرہ بات اٹھا دے کہ بھی اس کی شکل کے 7 بندے ہیں دنیا کے اندر، ایک فلانے ملک میں، ایک فلانے، کبھی بھی نہیں کوئی بات ہے۔ جس دن یہ بات ثابت ہوگی نا 7 بندے ایک شکل کے، اس دن سمجھو اللہ کی قدرت کمزور پڑ جائے گی، اور وہ اللہ پاک نے ہونے نہیں دینا اپنا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہم نے انسانوں کی شکلوں میں امتیاز رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ پھر انگوٹھے ہیں، فنگر پرنٹ ہے، ایک ہاتھ کے فنگر پرنٹ آپس میں دوسری انگلی سے نہیں مل سکتے، اور ایک انسان کی فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ لاکھوں کروڑوں انسان آگے آپس میں ایک دوسرے کے فنگر پرنٹ نہیں مل سکے۔ وجہ یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی کنارہ ہے، نہ کوئی وسعت ہے۔ اور آج تک آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ فلانے انسان کے فلانے سے فنگر پرنٹ مل گئے۔ تو یہ ایسی باتیں غلط ہوتی۔ اصل بات یہ ہے، یہ ہماری جو قوم ہے نا، اس نے 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ کاٹے ہیں، ادھر سے یہ ساری واہیات بکواسات لے کر ادھر آ گئے ہیں۔ یہ ادھر کے والی ابھی بھی زہر جو ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے۔
اللہ پاک قرآن اور حدیث سمجھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا، سب سے حسین پیدا کیا، لیکن سب سے خوبصورت بنا کے آج یہ دنیا کے اندر آ کے آج یہ جانوروں سے بھی بدتر ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ میں انسان نہ بنوں، میں جانور ہی بنا دوں، وہی اچھا ہے۔ کیونکہ حیوان اور انسان میں امتیاز قرآن اور حدیث کی تعلیم کرتی ہے۔ جس انسان کے پاس قرآن اور حدیث ہے، اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، وہ انسان ہے۔ جس کے پاس قرآن حدیث کی تعلیم نہیں، دین نہیں ہے، وہ حیوانوں والی زندگی گزار رہا ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اسی کے ہے رجوع، لوٹنا سب کا۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ پاک جاننے والے ہیں سینوں تک کے رازوں کو۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ اس کے اوپر ذرا فرق کریں، یہ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کے اندر کہ اللہ اس میں اپنی کون کون سی صفت بیان کر رہا ہے، یہ فرق کریں جی، غور و فکر کرو۔ ٹھیک ہے، کون سی آیت میں غائب کا علم؟ اوپر والی میں مختار کل، جی ٹھیک ہو گیا جی۔ چوتھی میں کون سا علم غیب ہے، اور تیسری میں ہاں جزاک اللہ مختار، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی پیچھے سے؟ نہیں، اصطلاحات جی۔ زبیر بھائی پتہ چلا کچھ؟ ریگولر اسٹوڈنٹس ٹھیک، وہ سارے جانتے ہیں، بنانے والا اصطلاح بولنی ہے۔ خلق السماوات والارض، مختار کل، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جس طرح مرضی چاہے بنائے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، علم غیب، اس میں یہ صفت کا بیان ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دیکھیں یہاں یہ اللہ اپنی الوہیت، اپنی معبودیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ یہ دو صفتیں ہر جگہ بیان کرتے ہیں، ہر جگہ کہ اختیار ہر چیز کا میرے پاس ہے۔ عالم الغیب، جاننے والی ذات ہر کسی کے لات کو صرف میری ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ نے فرمایا اس کی کیا تخصیص ہے، ہم تو سینوں تک کے رازوں کو جانتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ کہتے ہیں ہر پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں، پھر کہتے ہیں وَأَخْفَى، پوشیدہ سے بھی چھپی ہوئی پوشیدہ چیز کو ہم جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ انسان کی سوچ کتنی ہے، سیٹلائٹ ہے ہمارا، کیا کچھ نہیں دکھا دیتا آج یہ، لیکن سب کچھ نہیں دکھا سکتا۔ رائی کے دانے ہیں، ذرہ ذرہ ہے، یہ کون دکھاتا ہے؟ جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ پتے ہیں درختوں کے، اس وقت کتنی تعداد ہے، کمپیوٹر بھی نہیں بتا سکتا اسکین کر کے، یہ خدا کو پتہ ہے۔ کتنے پتے، جب سے نباتات پودوں کا کام شروع ہوا کتنے پتے سوکھ کے ختم ہو چکے، اس کی تعداد کتنی ہے اللہ جانتا ہے۔ کتنے پتے فی الحال درختوں پہ لگے ہوئے ہیں، تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کتنے پتے آئندہ درختوں پہ اگیں گے، تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ بارش کے ہجوم قطرات، بارش برستی ہے، کتنے کرتے ہیں، قطرے گرتے ہیں، آپ کا کمپیوٹر سکین کر کے کبھی نہیں بتا سکتا۔ یہ قطروں کی تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کتنے قطرے زمین پر برس چکے ہیں بارش کے دوران، تعداد کون جانتا ہے؟ کتنے قطرے اور برسیں گے، تعداد کون جانتا ہے؟ ہاں، کتنے قطرے کل برس چکے ہیں، تعداد کون جانتا ہے؟ اچھا، یہ جو قطرے اللہ فرماتے ہیں یہ میں برسا رہا ہوں، آیا یہ قطرے انسان کی فصل کے لیے رحمت بنیں گے یا زحمت بنیں گے، یہ بھی کون جانتا ہے؟ یہ بارش لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یا بے فائدہ ہوگی، یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ بادل آ چکے ہیں، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ علم بھی کس کے پاس ہے؟
اللہ کے پاس ہے. یہ ہے علم غیب. یہ تو نبی کو بھی نہیں اللہ نے دیا. ہمارے یار لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں نہیں بتائیں, تو علم غیب یہی تو ہے. بابا اس کو علم غیب نہیں کہتے, یہ کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے علم غیب. علم غیب یہ ہے کہ کلی علم کسی چیز کا, کلی مطلب ہر شروع سے لے کر آخر تک کلی علم. آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں اس کا کلی علم کیا ہے؟ اس کا کلی علم نہیں, کلی مکمل علم مطلب کپاس سے لے کر آپ کے پہننے تک. آپ نے جو کپڑا پہنا ہے آپ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد کون پہنے گا, پھٹ جائے گا یا کسی فقیر کے پاس جائے گا, یہ آپ کو بھی نہیں پتا, کوئی نہیں بتا سکتا. کپاس سے لے کر کہ اس کپڑے کی کپاس کہاں اگائی گئی ہے, کون سی زمین ہے, کون سا شہر ہے, کون سی بستی ہے, کون سا گاؤں ہے, اس کپاس کو اگانے والا کون ہے, اس بندے کا نام کیا ہے, اس کپاس کی فصل کو اگانا اس کو پانی کتنا لگا, پھر جب وہ اگ گئی اس کی کٹائی کس نے کی ہے, پھر اس کے جو ٹرک بھر کے گئے, گاڑیوں پہ لوڈ ہوئی, فیکٹریوں تک پہنچی, کون لوگ تھے, کس طرح لوڈ کر کے لے کے گئے, پھر دھاگا بنا, کون لوگ تھے دھاگا بنانے والے, پھر دھاگا فیکٹریوں کے اندر آیا, کپڑا بنا, پھر کپڑا بنانے والے لوگ کون تھے, پھر یہ دکان پہ آیا, دکان کے بعد پھر یہ آپ کے پاس آیا, پھر درزی کے پاس گیا, آپ نے پہن لیا. اب آپ کے پہننے کے بعد یہ لباس کا حال کیا ہوگا, کیا یہ لیرو لیر ہو جائے گا یا کسی فقیر کے پاس جائے گا, اس کی انتہا کیا ہے, یہ ہے کلی علم. یہ کلی علم, ایک پتے کا کلی علم, یہ بھی کس کے پاس ہے, یہ علم غیب ہوتا ہے سر. ہر چیز کا کلی علم, جمیع ما کان ما یکون, جو کچھ ہو چکا جو ہونے والا ہے, یہ ذات صرف کون جانتی ہے, اللہ جانتی ہے. آپ ذرا اس آیت پہ غور کریں, وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے. چھپ سکتا ہے کوئی اللہ سے؟ کوئی نہیں چھپ سکتا, جانتا ہے اللہ پاک. ہر انسان نے اپنے عمل کا جواب خود دینا ہے, نہ کہ کسی دوسرے انسان نے. اس وجہ سے اللہ خود دیکھ رہا ہے, اللہ خود. دنیا میں تو چھوٹ جاتا ہے نا انسان, جب کوئی حاکم پکڑتا ہے چھوٹ جاتا ہے, تعلقات کے ذریعے, سفارشوں کے ذریعے, پیسہ لگا کے, لیکن وہ عدالت اللہ کی واحد عدالت ہے, وہاں کوئی رشوت نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی کسی زور زبردستی اللہ پر کوئی نہیں کر سکتا. وہاں اپنے عمل کے مطابق سزا اور جزا کا فیصلہ پائے گا, نہیں بچ سکتا. دنیا کے اندر آج کل انسان ہر کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے, ہر کوئی بدماش بنا ہوا ہے, ہر کوئی سردار بنا ہوا ہے آج کل, لیکن اللہ کے آگے کوئی کسی کی نہیں چلے گی. وہاں پہ لباس تک بھی کسی کا نہیں ہوگا اپنے پاس. وہاں پہ اللہ انسان کو اپنی اوقات بتائے گا, یہ تیری اوقات ہے. کیا ہے آج تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو اپنی دنیا سے جاگیر نہیں لے کے آیا, جس کے اوپر تو روتا پھرتا تھا, جس کے اوپر تو غرور اور تکبر کرتا تھا. آج کچھ بھی نہیں ہے تیرے, لباس تک بھی نہیں ہے تیرے پاس. یہ پیچھے آیت جو گزری ہے نا, آیت نمبر 2 میں, فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہے. یہ قرآن ایک بہت بڑا نظریہ دے رہا ہے جی. بچے بھی ہیں, کالج کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ان کو بھی کام آئے گا. 1867 کے اندر 1.5-2 صدی پہلے 2 قومی نظریے کی بنیاد اٹھی تھی. 2 قومی نظریے زبان کے اوپر تھی. زبان کے اوپر ہندو کیا چاہتے تھے, ہماری اردو سرکاری زبان بنے. یہ مسلمان اور ہندوؤں کا اختلاف زبانوں کے اندر, یہ 2 قومی نظریہ اس وقت اٹھایا گیا تھا. چلتے چلتے سر سید نے اپنا نظریہ اٹھا لیا. لیکن اصل قرآن کون سا نظریہ دیتا ہے؟ قرآن 2 قومی نظریہ کیا کہتا ہے؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. سمجھ آ گئی جی. قرآن کریم نے اس جگہ انسان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے. کتنے گروہوں میں؟ 2 گروہ میں. کون کون سے ہیں؟ ایک کافر اور ایک
مومن. اس سے کیا معلوم ہوا؟ تمام اولاد آدم ایک برادری ہے. سمجھ لو بات. تمام اولاد آدم کیا ہے؟ ایک برادری ہے، ایک جسم ہے، ایک جان ہے. اس برادری کے اندر تفرقہ ڈالنے والی جو چیز ہے وہ کفر. وہ کیا چیز ہے؟ کفر. وگرنہ تمام بنی آدم کیا ہے؟ ایک برادری. اچھا، وہی بات آ گئی جو میں نے آپ کو 3-4 دن پہلے کہی تھی. ہم نے کس چیز کو بنایا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہے جو جس کا رنگ الگ ہے، جس کی قوم الگ ہے، جس کا ملک الگ ہے. یہ تو کوئی قومی نظریہ نہیں ہے. نہ ہمارے قرآن نے دیا یہ نظریہ، نہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. 2 قومیں وہیں پہ بنے گی جہاں کفر الگ ہو جائے گا، جو اس برادری سے نکلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا بت کس طرح توڑا ہے؟ اسی کو تو توڑا ہے آپ نے. عرب کے لوگ اپنے قبیلوں کے اوپر تعصب کرتے تھے، رکھتے تھے. وہ کہتے تھے اس کا قبیلہ الگ ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے. انسان تو اصل ہم ہے. اپنی زبان تک کے اوپر عرب کے لوگ فخر کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہماری زبان ٹھیک ہے، باقی اجمی لوگ جتنے بھی ہیں غیر عرب، ان سب کی زبان حیوانوں والی ہے، جانوروں والی ہے. اصل زبان تو ہماری ہے. جاہلیت میں یہی بت تھے نا، بڑے بڑے تیار کیے ہوئے تھے. اپنی رنگ، اپنی قوم، اپنے ملک کے اوپر غرور کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم اصل انسان ہیں، باقی سب جانور ہیں. لیکن قرآن نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو توڑا ہے، پاش پاش کیا ہے. قرآن کہتا ہے نہ، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. مومن کافر الگ ہیں، تمام بنی آدم ایک برادری ہیں. ہاں، اس برادری سے جو تفرقہ ڈالے گا، نکلے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ کافر ہوگا. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ آج یہی شور ہے، یہی ہمارا رونا دھونا ہے. یہی چیز صرف انسان کو سمجھ آ جائے. بس آج بچوں کو، جوانوں کو، بڑوں کو یہی صرف چیز سمجھ آ جائے ہماری کہ ہم مسلمان ایک ملت واحدہ ہیں. ہماری بیس، ہماری بنیاد رنگ نسل کے اوپر نہیں کھڑی، قبائل کے اوپر نہیں کھڑی ہے. ہماری اساس، ہماری بنیاد جو ہے وہ قومیت، غیر ملکی، ملکی کے اوپر نہیں کھڑی. ہماری صرف بنیاد جو کھڑی ہے وہ مسلمانوں نے پہ کھڑی ہے. اللہ سورۃ حجرات میں کیا کہتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ انما کا مطلب بے شک، مومنون اس کا بھی آتا ہے ترجمہ. اخوہ کا مطلب بھائی بھائی ہیں. سارے مومن آپس میں کیا ہیں؟ یہ بنیاد ہے. یہاں کہاں رنگ کے بات؟ ہم کہتے ہیں، اب دیکھو ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک گندگی رائج ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا نا کہ 2 برادری کے الگ الگ لوگ آپس میں کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ مسلمان نہیں پیار بنایا جاتا. وہ تو ہے برادری، وہ یاد بڑی گال کٹ کے کہندے یہ تو بڑی ایسی یہ برادری ہے، یہ بڑے گندے لوگ ہیں. ادھر سے وہ بنیاد بناتے ہیں، نفرت ادھر سے شروع ہو جاتی. یہ جاہلیت کے بت ہیں. پھر جو کھڑے کیے جا رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کام اٹھایا جا رہا ہے، اور خود اپنے مسلمان کر رہے ہیں. ہمارے سامنے کوئی ہندوستانی آ جائے سامنے، پتہ ہے ہمارے لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تاڈا ہندوستان رہندا نہیں کتے، کشمیریاں تے اتنا ظلم کر رہے ہیں، تاڈا ہندوستان ایداں، تاڈا ہندوستان ایداں. ملکی غیر ملکی کی طرف سے لڑائی ہو جائے گی، دنگا فساد شروع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ مومن مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. مسلمان مسلمان، مسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان. یہاں پہ قبیلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں پہ برادریاں، ملکی غیر ملکی، قومیت، نسب چل پڑتے ہیں آپس میں. اسی وجہ سے آج ہم دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں. ہم مسلمان ایک ملت واحدہ. آج بھی سمجھ لیں کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان سانس لے رہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ایک ملت ہے ہماری. تو دیکھو کفر کس طرح آج بھاگتا ہے ہم سے جان چھڑا کے. آج تک کسی نے غور نہیں کیا کہ حدیث ہے الکفر ملت واحد، کفر ایک ملت ہے. دنیا کے اندر یہودی بھی کافر ہیں، عیسائی الگ کافر ہیں، ہندو الگ کافر ہیں، سکھ الگ کافر ہیں، روسی الگ ہے، لیکن یہ ایک ملت ہے. آپ دیکھتے نہیں
کہ جب یہ اسلام کے خلاف لڑنے پہ آتے ہیں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. افغانستان کے اندر کتنے ملک اکٹھے ہو گئے ہیں؟ کتنے 50 سے زائد ملک اکٹھے ہو کے ان کے اوپر حملہ کیا. انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ اسلام ہے، کلمہ ہے. پاکستان کے اوپر کیوں اتنے زیادہ حالات تنگ کیے گئے ہیں؟ صرف اسلام ہے کہ ان اسلامی ملکوں کے اندر بے حیائی پھیلاؤ، فحاشی پھیلاؤ، ان کا جینا حرام کر دو مسلمانوں کا، اسلام کا یہ نام تک نہ لیں. ان کے اندر برادرانہ تعصب کو ان کے اندر داخل کر دو تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں. تو آج ہم سب اسی کام کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں. کوئی نہیں دیکھتا بھائی صحابہ اکرام کس طرح ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں. کوئی کس قبیلے سے کھڑا ہے، کوئی کس قبیلے سے آیا ہوا ہے، کوئی کس قبیلے سے آیا ہوا ہے، کوئی کس قبیلے سے آیا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یکجا کر دیا ایک پلیٹ فارم پہ. کسی کی زبان کیا، سلمان فارسی کہاں کے تھے پتہ ہے کسی کو؟ فارس کے تھے. سہیب روم کے تھے. ابو ہریرہ یمن کے تھے. لیکن جب رسول اللہ کی خدمت میں آئے سب آپس میں کیا بنے ہیں؟ بھائی بھائی بنے ہیں. ابو بکر صدیق، حضرت عمر، یہ ادھر ہیں، عرب کے لوگ ہیں، یہ انصار الگ قوم کے لوگ ہیں، مکے والے الگ قوم کے لوگ ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں، اسلام کے سائے میں آئے سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے. ہمارے پاس کیا بچا ہے آج؟ بولو. سیاست لے لو، ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے. کتنی پارٹیاں سیاسی آپس میں لڑ رہے ہیں ہمارے مسلمانی. مذہب کو لے لو، مذہب کے اوپر کتنے فرقے بن چکے آپس میں لڑایا جا رہا ہے. اور کیا چیز لوگے؟ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ میں نے جمعے والے دن بھی یہی بات کی تھی. تم کہتے ہو جشن آزادی مبارک، جشن آزادی مبارک. کون سی آزادی ملی ہے ہمیں؟ بولو ذرا. 75-76 سال ہو گئے، کون سی آزادی ملی ہے؟ یہ جوان باجے بجاتے پھرتے ہیں، کس منہ سے باجے بجائیں گے صبح کو؟ یہ آزادی ملی ہے؟ آج آپ کی ماں بہن کی عزت اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. سود، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، وہ آپ کے ملک میں ہو رہی ہے. ہر بندہ رشوت کے اوپر چل رہا ہے. تھانے کے اندر کوئی انصاف مانگنے کے لیے جاتا ہے، کسی کے خلاف پرچہ، کوئی اپنی بہن کی عزت کے لیے پرچہ کٹوانے جاتا ہے، تھانے دار کہتا ہے 50 روپیہ 50,000 روپیہ ادھر ڈیسک پہ رکھ، پھر میں پرچہ کاٹوں گا. وکیل کے پاس مقدمہ لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے 1,00,000 روپیہ فیس دو. جج کا منہ الگ بھرا جاتا ہے. ظالم مظلوم میں فرق نہیں ہے یہاں پہ. مساجد کے اوپر پی ٹی وی چینل کا ٹیکس 100 روپیہ ڈالا گیا ہے. آپ دیکھو اس کا حال. پی ٹی وی ہوم جو پاکستانی چینل ہے، اس کا ٹیکس مسجدوں والے بل کے اندر ہر مہینے 100 روپیہ ادا کر رہے ہیں. یہاں ٹی وی لگا ہے، آپ کو دیکھتے ہو کون سا چینل چل رہا ہے یہاں پہ. اور سینماؤں کو ٹیکس معاف کیا گیا. 10 سال کے لیے سینماؤں کو ٹیکس معاف کر دیا گیا. مساجد پاکستان میں ایک معلومات کے مطابق 35 لاکھ مساجد ہیں. ہر مسجد 100 روپیہ مہینے بعد ٹیکس دے گی تو غالباً مہینے کا 4,20,00,000 روپے ہے مساجد ادا کرنے. یہ کہاں جا رہا ہے حضرت صاحب یہ ٹیکس؟ سارا لندن جا رہا ہے، سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، سارا تمہارے اوپر نہیں لگ رہا ہے، تمہارے اوپر نہیں لگ رہا ہے. موٹر وے کے اوپر ٹول ٹیکس بنے ہوئے ہیں، یہ ٹیکس کہاں جا رہا ہے دن کا؟ یہ لندن جا رہا ہے سارا. یہ آپ کے پاس نہیں آ رہا، آپ کے بچوں کے اوپر نہیں لگ رہا ہے یہ. اور کتنے ٹیکس تم ادا کر رہے ہو، کتنے ٹیکس ادا کر رہے ہو پورے ملک کے اندر. پٹرول کے اوپر دیکھ لو کدھر جا رہے ہیں یہ سارے. کون سی آزادی ملی ہے تمہیں؟ کس آزادی کی بات کر رہے ہو آج؟ 5500 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جائے، مسلمان بچیوں کے ساتھ مسلمان کر رہے ہیں، اور جشن آزادی منائیں گے ہم؟ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے صبح کو اٹھ کے ہم؟ کل کو ہندو آ کے 15 اگست کو جا کے وہ چینل پہ کہیں کہ تمہاری یونیورسٹیوں کے اندر یہ تمہارا اسلام تو کہتا ہے زنا حرام ہے،
زنا کے اوپر حد تمہارے قرآن میں لکھے، سورۃ نور تمہارا قرآن کہتا ہے. تم اپنے ملک میں کون سا نظام نافذ کر سکے ہو؟ 15 اگست ہندو اپنا یوم آزادی منائیں گے، کفر ہنستا ہے ہمارے اوپر. پاکستان لیا تھا نا، اسلامی نظام قائم کریں گے. 6 لاکھ تمہارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی اسلام کے لیے، کون سا اسلام تم نے نافذ کر دیا؟ ہنستے ہیں ہمارے اوپر. وہ تمہارا اسلام تو کہتا ہے عورت کو پردہ کروانا چاہیے، تمہاری عورتیں بے پردہ ہو کے، ننگی ہو کے 14 اگست کو باہر نکل رہی ہوتی ہیں. کفر ہنستا ہے ہمارے اوپر کہ جس کی خاطر ان کے آباء و اجداد نے 6 لاکھ کوئی تعداد ہے، 6 لاکھ تعداد، 6 لاکھ لاشیں آئی تھی ادھر سے. اور پتہ ایک آسان ہے یہ آزادی منانی، کہ باجے بجانے، سرنگیاں بجانی آسان ہے. پڑھو صحیح 47 کو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. بچہ مسلمان کا ہوا میں سکھ اڑاتے تھے اور تلوار لے کے ہوا میں اس کے 2 ٹکڑے کرتے تھے. خون کی ہولی کھیلی گئی ہم. اور مسلمان، ہماری ڈھاکہ کی تاریخ پڑھو، 47 کو ڈھاکہ میں کیا ہوا تھا. 1000 مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کی تھی سکھوں نے. ان کے حمل ٹھہرے، ان کے پیٹوں سے سکھ اور مسندوؤں کے بچوں نے جنم لیا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے؟ جشن آزادی مبارک. کون سی آزادی ملی ہے؟ کس آزادی کا نام لوگے صبح کو؟ باجے بجاؤ گے، اپنے اوپر بجاؤ گے کہ ماشاءاللہ عزتیں بیچ رہے ہیں ہم. باجے بجاؤ گے، اپنے اوپر بجاؤ گے. ہم سود خور ہیں، مسلمان ہیں، ہم اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں. باجے بجاؤ گے، اپنے اوپر بجاؤ گے. ہم رشوت خور ہیں، 2 ٹکے کے کام کے لیے 50,000 روپے رشوت لیتے ہیں ہم. یہ جشن آزادی ہوگی صبح کو انشاءاللہ. کفر ہنستا ہے، یہود و نصارہ ہنس رہے ہیں کہ واحد یہ ملک تھا اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا. کون سا اسلام ہے یہاں پہ؟ دلی سے ٹرین آتی تھی لاہور، 47 تقسیم ہوا تھا. ادھر جو بیچارے مہاجر پہنچ گئے تھے نا، وہ انتظار کرتے تھے ٹرین آئے گی، ہمارا رشتہ دار آئے گا. لیکن جب وہ ڈبے میں جاتے تھے، بوگی کے اندر جاتے تھے، پورا بوگی لاشوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا تھا. کوئی زندہ نہیں ملتا تھا ان کو. آج بھی کسی مہاجر کوئی زندہ ہو، اس کے پاس جا کے پوری ہسٹری سننا 47 کو کیا ہوا تھا، اس کے آنسو نہیں رکیں گے. لیکن یہ لوگ اس طرح بکواسات کرتے ہیں 14 اگست کو، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. یہ گانے بجاؤ، میوزک بجاؤ، باجے بجاؤ، لوگوں کو تکلیف دو، لوگوں کو اس کا سکون ختم کرو. یہ اسلام کہتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہر طرف نعرے لگیں گے. کیا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے پڑوسیوں کو تنگ کرو؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بیماروں کو تنگ کرو گھروں کے اندر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. عربی کا مقولہ ہے، بلکہ حدیث ہے، من ضحک ضحک کا، جو کسی پہ ہنستا ہے اس پہ بھی ہنسا جاتا ہے، جو کسی کو تکلیف دیتا ہے اس کو بھی تکلیف دی جاتی ہے. آج اگر تمہارے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، لوگوں کے گھر میں کوئی دل کے عارضے میں مبتلا ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، تمہارے باجے کی وجہ سے اگر اس کی موت ہو گئی، کل کو تمہارے گھر میں بھی بیمار ہوں گے لوگ. تمہارے گھر کے اندر آگے کوئی باجا بجایا گیا، اس کی وجہ سے موت ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ان کو تعلیم دینے والا نہیں ہے. لوگ جشن آزادی کے اوپر حرام کام جو بھی کرتے جاؤ وہ جائز ہو جائیں گے. بلکہ سیدھی بات ہے، یاد رکھنا، میرا اسلام، آپ کا اسلام کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ اسلام میں جشن ہے ہی نہیں. لاؤ ثابت کرو ہمارے سامنے اسلام میں جشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، آزادی ملی ہے، کون سا جشن منایا ہے؟ 10 سال مدینے میں رہے ہیں، کہ آئے سال وہ ہجرت کا دن آتا تھا وہ جشن مناتے تھے، صحابہ کو لے کے نکلتے تھے، آؤ جھنڈیاں لے رہا جھنڈے لے رہا، ایک دوسرے کو مبارکیں دو. اسلام میں جشن نہیں ہے، یہ لفظی غلط ہے. شکر ہے اسلام میں. اسلام میں ماتم نہیں ہے، اس کی جگہ صبر ہے. جشن نہیں ہے، اس کی جگہ شکر ہے. جشن آزادی مبارک نہیں، شکر آزادی مبارک. آزادی پر شکر کیا جاتا ہے، جشن نہیں منایا جاتا. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ ملا تھا، شکر منایا تھا صحابہ نے. اب ہم نمازیں کھل کے پڑھیں گے،
اب ہم اسلام کے اوپر کھل کر عمل کریں گے، اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی دین کی مدد کریں گے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے اپنے جانیں قربان کریں گے، کفر سے برسرے پیکار ہوں گے۔ یہ شکر تھا ان کا، لیکن ہم نے 75 سال ہو گئے، کون سا شکر کیا ہے جی؟ کوئی شکر نہیں کیا، کوئی شکر نہیں کیا۔ ہمارے لوگ 65 کی جنگ یاد کر کے ہی اپنے دل بہلا لیتے ہیں، بلے بلے 65 کی جنگ میں ہمارے فوجی ٹینکوں کے نیچے گھس گئے۔ سب تمہیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں، سیدھی بات ہے۔ فوج کا جرنیل کوئی آج جو ریٹائرڈ ہوا پڑا ہے نا پاکستان میں، اگر وہ زندہ، اس سے جا کے پوچھنا کہ 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا۔ ہمیں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اس کی اصل حقیقت بتاؤ 65 جنگ کی، جاؤ پوچھنا جا کے۔ آپ کو کبھی اس چیز کی طرف خیال نہیں آیا کہ ہماری فوج بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے چلی گئی، آخر وجہ کیا بنی تھی؟ ہمارے لوگ تو کہہ دیتے ایمان تھا جی، ایمان تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، حالات نے پلٹا کیسا کھایا تھا کہ جس کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے چلے۔ 71 کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ جاؤ دلی کے میوزیم میں جا کے دیکھو، آج بھی پاکستانی فوج کی وردیاں انہوں نے وہاں لٹکائی ہوئی ہیں۔ جاؤ کھولو ذرا انٹرنیٹ، سب کے پاس ہے، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرو، گوگل پہ جا کے، دلی میوزیم کے اندر عبرت کے لیے نہیں، طنز و مزاح کے لیے پاکستانی فوج کی وردیاں لٹکائی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھو 71 میں ہم نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ۔ ہم نے پا کے بھی سب کچھ کھویا ہے، ہم نے ملک لے کے بھی سب کچھ کھو دیا، اسلام کھو دیا، رسول کو ہم نے اس کی تعلیمات کو فراموش کر دی۔ کون سا ہم جشن منائے؟ بولو تو صحیح، کون سی آزادی ملی ہے؟ آج ہمارے پاکستان کی رعایا کہاں بھاگ رہی ہے؟ باہر کے ملکوں کے ویزے لے رہی ہے، ہر کسی کے اوپر، ہر کسی کی زبان پہ کینیڈا کینیڈا کینیڈا، ہر کسی کی زبان پہ لندن لندن لندن، امریکہ امریکہ، دبئی دبئی، سعودی عرب، ہر کسی کی زبان پہ۔ تو کون سا جشن ہے پھر یہاں پہ؟ آزادی کون سی ہے؟ بولو تو صحیح۔ کتنے لاکھ پاکستانی باہر کام کر، کیوں گئے ہیں وہ؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں گئے ہیں؟ ہم سوال کرتے ہیں۔ ان کو آزادی ملی؟ اگر آزادی ہوتی تو کبھی نہ جاتے، اگر انصاف ملتا ان کو وہ کبھی ملک چھوڑ کے نہ جاتے۔ تنگ کر دیا ہے، جینا حرام کر دیا اس 4 دیواری کے اندر لوگوں کا، مار کے رکھ دیا۔ انصاف نہیں ہے سب سے بڑی چیز جو ہر کسی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیز بچوں، میرے عزیز دوستو، اس چیز کو سمجھو، 2 قومی نظریہ ہے کیا ہے، اس کی حقیقت بہت کم لوگ جان سکے ہیں، بہت کم لوگ۔ صرف 2 قومی نظریہ یہی ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، غالباً 40 ملک وجود میں آئے تھے۔ کتنا نقصان ہوا تھا، اجتماعیت ٹوٹی ہے مسلمانوں کی۔ یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا 47 کو، یہ انگریز بہت بڑی چال کھیل گیا ہمارے ساتھ۔ 30 کروڑ مسلمان ادھر ہیں، 22 کروڑ ادھر ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، یہ بنا کیا ہے؟ ادھر تعداد زیادہ ہے، ادھر کم ہے۔ اگر یہ اکٹھے ہوتے نا، مسلمان اکٹھے ہوتے، خدا کی قسم آج ہمارا کوئی نہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ شاید کوئی یہ بھی نہ سمجھ سکے یہ آزادی ملی کس طرح ہمیں، کس کے آنسوؤں کی اللہ نے لاج رکھی تھی، کس کے آنسوؤں کی لاج رکھی تھی اللہ نے؟ ہم نے آج ان کے آنسوؤں کی لاج نہیں رکھی ہے۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے آنسو گرے تھے۔ جب ہندوستان میں انگریز قابض ہوا، مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر انگریز کے فوجی آ کے مسجدوں کو پامال کرتے تھے، ان کی عزتوں کو جوتے سمیت آ جاتے تھے، سور کا گوشت ڈالا جاتا تھا، مسجدوں کو بند کر دیا، نماز جمعہ پہ پابندی، نماز پہ پابندی، ظلم، انصاف ختم، مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ اس وقت شاہ ولی اللہ کی آنکھوں میں آنسو گرے تھے کہ اللہ، یہ زمین ہندوستان کی، یہاں پہ تو اسلام کا نظام تھا، تیرے بڑے بڑے بزرگ آئے اللہ پاک، یہاں پہ اب کیا ہو گیا ہے؟ خون کا بازار گرم ہو گیا، فساد کا بازار گرم ہو گیا۔ تب شاہ ولی اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اللہ نے ان آنسوؤں کی لاج رکھی۔ ان کا بیٹا آیا شاہ عبدالعزیز، اس نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان کی سرزمین
اب دارالکفر اور دارالحرب بن چکی ہے، یہاں سے ہجرت کرنا اب فرض ہو چکا ہے، اس کو آزادی کے لیے اب جہاد فرض عین ہو چکا ہے۔ پھر اس فتوے کے اوپر سب سے پہلے عمل کرنے والے شاہ عبد العزیز کے بھتیجے شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اس آزادی کے لیے جان دی اور اپنے خون جگر کی بارشیں کے قطرے برسا کر اس نے بالا کوٹ کی سرزمین کو اس نے سرخ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے قربانی دینے والا شاہ اسماعیل شہید ہے۔ اس وقت سے لے کر پھر 1857 آئی، پھر اس کے بعد ہندو جھڑپیں، سکھ جھڑپیں، مسلمان آپس میں، تب جا کے سن 47 کو یہ ملک بنا۔ سب بھول جاتے ہیں، تاریخ بھول گئے، اور بس یہ کنجر خانہ ہمارے لوگوں کو کرنے کی عادت ہے۔ بس آج جشن آزادی مبارک، جشن آزادی مبارک۔ اللہ پاک ان کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ پاک صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ بس جی، جزاک اللہ جی، صدق اللہ علیہ۔ حاضری دے دیں جی سارے۔ آج تاریخ